الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق اللہ. دیکھو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ مومنین کی یہ ابتدائی آیتوں کا بیان کئی دنوں سے چل رہا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے. اس میں پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ انجام دیتے ہیں. اس کے دو معنی عرض کیے تھے، ایک ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہیں. اس صفت کا بیان بھی پچھلے کئی دنوں سے، اس کا درس بھی پچھلے کئی دنوں سے ہوتا رہا. آج انشاءاللہ جو شروع ہوگا اس کے بعد کی ایک صفت ہے، وہ لوگ اپنی امانتوں، کامیاب کون ہیں؟ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. امانت اور عہد، عہد یعنی وعدہ. آج اس آیت کریمہ کا درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. یعنی ایک مومن کی دنیا اور آخرت، ایک مومن کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے. یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امانت کا پاس رکھے. جی ہاں، وہ امانتوں کا پاس کرنے والا ہو، پاس رکھے، اور اپنے عہد کا پاس رکھے، یعنی اپنے امانت کی بھی دھیان رکھے اور اپنے عہد کا بھی، وعدے کا بھی حفاظت کرے. قرآن کریم میں دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہے، ایک امانت اور ایک عہد. جی، ایک مومن کی علامتی ہے کہ وہ امانتوں کا پاس کرنے والا، ہاں، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا. جی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. پہلے امانت کے بارے میں، پھر اس کے بعد عہد کے بارے میں. امانت قرآن و حدیث میں ان میں سے پہلی چیز امانت ہے، اور فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے، قرار دیا گیا ہے کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے. امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو ٹھیک ٹھیک اس کے اہل تک پہنچائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کیا؟ کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ.
قرآن حدیث میں اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ دھیان سے دیکھو، امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلاسن من کن فیہ کان منافقا خالصا، سلاسن من کن فیہ کان منافقا خالصا، ثلاث علامات، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائے تو وہ خالص منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ تین چیزیں ایسی ہے کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائے تو وہ خالص منافق ہے۔ جی، پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اللہ، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، یعنی ٹائم پر کام کو نہ کرنا، اور یہ تو عام فیشن بن گیا۔ وعدہ خلافی اب عیب نہیں رہا، فیشن بنا، یہ تو اچھی صفت گنی جاتی ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے حدیث میں کہ وہ پکا منافق ہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کا کام نہیں۔ ان علامتوں سے مومن پہچانا جانتا ہے کہ جس کے اندر یہ تین علامت نہیں ہے وہ مومن ہے نا۔ کہتے ہیں نا، ایمان کو اس کی علامتوں سے پہچانو نا۔ تو مومن کا کام نہیں ہے، تو مومن یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ جی اللہ، امانت اٹھ چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمارے اس دور پر صادق آ رہا ہے، اس زمانے میں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی، امانت دنیا سے اٹھ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہے، ایسا لوگ کہیں گے۔ یعنی ایک نئی چیز بن جائے گی کہ اگر کوئی امانت دار ملے گا تو لوگ اس کی باتیں کریں گے، حالانکہ ہر ایک کو امانت دار بننا چاہیے نا۔ تو وہ ایسے کم لوگ ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ بات کریں گے فلاں کنٹری میں، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، یعنی گویا میں تو نہیں ہوں۔ یہی ہوا نا، یہ تھا۔ اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے، وہ امانت دار ہے، یعنی امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوں گے جب امانت ختم ہو جائیں گے؟ تو سب خائن ہو جائیں گے، خیانت کرنے والے ایک دکا لوگ ہوں گے جو امانت کا پاس رکھنے والے ہوں گے۔ ایک مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔ کیا ہوگا ہمارا؟ ایسا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، صادق بھی اور امین بھی، یعنی آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ جی، اتنا امانت دار۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، پلاننگ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں رات کے وقت آپ کو اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا،
اس وقت بھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہے ان کو اگر پہنچاؤں گا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری امانتیں سپرد فرما دی، ساری امانت سپرد فرما، اور ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور اس سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا. دیکھو، ایسے وقت میں بھی مال لے کر بھاگ نہیں گئے، امانتیں لے کر بھاگ نہیں گئے. آج تو امانت کے نام پر پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ کافروں کی بھی تھی. وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے ان کی بھی امانتیں تھی. جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا. یہ ہوتا ہے مومن، کہ وہ یہ نہیں دیکھتا میرا دشمن کی امانت ہے کہ میرے دوست کی امانت ہے. دشمن کی امانت ہے، اس کی میری دشمنی الگ ہے، لیکن امانت تو اس تک مجھے پہنچانا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، خیبر میں یہودی آباد تھے، ان کی خصلت شروع ہی سے سازشی تھی. یہودیوں کی عادت شروع سے ہی پیچھے سے مکہ مارنا، پیچھے سے کام کرنا، سازش اور پلان بنانا، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے چال بنتے رہتے تھے، جو آج تک بن رہے، بناتے رہتے ہیں. اور خیبر ان کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا. خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے خیبر شہر کا محاصرہ کیا. یہ شہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا. یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا. جی، جب محاصرے کے چند دن گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں اسود آتا ہے، چرواہا جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بکریوں کو چرانے کی خاطر قلعے سے باہر نکلا. باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے ہے. اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کا پیغام ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھو، جا کے دیکھو تو صحیح کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے. چنانچہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آ گیا. لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے. صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے قائد ہے. اس چرواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکتے. چرواہے نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے کھجور کے پتوں کے چھپر کے نیچے ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرما ہے. دیکھو، اور جاؤ اور جا کر ان سے مل لو. اس چرواہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لوں؟ میں تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بکریاں چراتا ہوں، میں کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ جی، کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ ہاں، میں کسی صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو. دیکھو، یہ ہو داعی ہو تو ایسا ہو، نبی کریم جیسا ہو. جی، کہ اس کو ملنے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو رہی ہو، کوئی جھجک محسوس نہ کر رہا ہو. چنانچہ وہ چرواہا حیرت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا اور اندر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، زیارت کی سعادت حاصل کی. اس چرواہے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟
آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی میری بنیادی دعوت ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور یہ موجودہ زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، ناپائیدار ہے۔ ہر ایک اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی اور ابدی ہوگی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ جی، یہ کہا۔ پھر چرواہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگائیں گے، جبکہ میں تو سیاہ فام آدمی ہوں، یعنی کالا آدمی ہوں، اور میرے سینے سے تو بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان مجھے گلے لگائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو تابناکی یعنی روشنی میں تبدیل کر، نور میں تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں، جو آپ حکم دیں گے اس کو بجا لاؤں گا، لہذا اب آپ مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ دیکھو امانتوں کا سمجھانا ہے نا، تو اس قصے کے اندر امانت سمجھائی جا رہی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہے، تم اس معاہدے کے تحت یہ بکریاں لائے ہو کہ تم ان کو چراؤں گے اور چرانے کے بعد ان کو واپس کروں گے، لہذا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ دیکھو کتنا سخت حالات ہے، فرمایا نہیں یہ لے کے جاؤ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حالت جنگ ہے، دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ دشمن کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کا یہی قانون ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی۔ کھانے کی کمی کا یہ عالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے مجبور ہو کر گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گدھوں کا گوشت کھانا جائز نہیں، چنانچہ گدھے کے گوشت کی پکی ہوئی دیگیں الٹی گئی، الٹتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ چرواہا ایک معاہدے کے تحت وہ بکریاں لے کر آیا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں واپس کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیسی امانتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دشمن کا مال ہے چلو کھا لو چلے گا، نہیں، تم ابھی پہنچا کراؤ۔ تلوار کے سائے میں عبادت، چنانچہ وہ چرواہا قلعے کے اندر گیا، قلعے کے اندر بکرے چھوڑی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو نماز کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کو روزے کا حکم دیتے، اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا حکم دیتے، نہ حج کا موسم تھا کہ اس سے حج کرایا جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو ایک عبادت ہو رہی ہے
جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا تم اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اس میں چلا گیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں، اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کا بندہ اس میں شامل ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ایک نماز بھی نہیں ملی ہے۔ جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ جب غزوہ خیبر ختم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا ہجوم ہے، آپ قریب پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جو لوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک لاش نظر آ رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس آدمی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے سب آپس میں رائے زنی کر رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے اور کس طرح شہید ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میرا آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا ہے، اس کے جسم کی بدبو کو مشک اور عنبر سے اور سے زیادہ حسین خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت جنگ میں، جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لیے تیار ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت کرے اور مسلمان ان بکریوں پر قبضہ کر لے، بلکہ ان بکریوں کو واپس فرمایا۔ یہ ہے امانت کی اہمیت، اس کی پاسداری، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کیا۔ لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ کس کا کام ہے؟ یہ منافق کا کام ہے۔ امانت میں ہر طرح کی امانت، یاد رکھنا ہر چیز امانت ہے۔ ہماری باڈی بھی تو امانت ہے، ہاں یہ امانت ہے، اور امانت کو وہیں استعمال کرنا جہاں حکم دیا ہے۔ امانت میں خیر کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے کہ جب وہ کسی شخص میں پائی جائے تو وہ پکا منافق ہے۔ اب ہر ایک اپنے اپنے اندر دیکھ لے کہ میں کون۔ ایک کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ عام ہو گیا۔ پچھلا ہم نے دیکھا نا کہ جھوٹ کو تو باقاعدہ اتنا پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ سچ بن جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو جھوٹ بولنا عام ہو گیا نا، یہی تو ہے کہ جھوٹ بولنا عام ہو گیا، تو بس اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ منافقت عام ہو گئی۔ بلکہ ایک مذہب ہے، مذہب شیعہ، تو وہ کیا ہے؟ ان کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے وہ پکا شیعہ ہے، جو سچ بولے وہ شیعہ نہیں ہے۔ ان کی عقیدہ ہے تقیہ۔ جی تو یاد رکھے کہ پکا منافق ہے۔ تو اب یہ تو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اور اتنا بلوایا جا رہا ہے، اتنا بلوایا کہ ہر آدمی اس کو سن کر سمجھے کہ یہ سچ ہے۔ تو ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسرا جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اس پر ابھی باتیں آئے گی وعدے کے مطابق۔ اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے،
اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 اوصاف جس انسان میں پائے جائیں گے وہ مومن نہیں کہلائے گا بلکہ منافق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت کا پاس کرنے کی یعنی امانت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے ہر مسلمان کو بچائے۔ جی بات یہ ہے کہ چنانچہ عام طور پر لوگ امانت کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھوا دی۔ امانت کا جو مطلب سمجھتے وہ سمجھا، ہمارے پاس لا کر رکھوا دی اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دی اور اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا اور کوئی گڑبڑ نہیں کی، خیانت نہیں کی، بس امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں لوگ۔ آج جس کو بولو امانت تو بولو اس کا مفہوم یہی کہ جس نے جو چیز رکھی ہے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ کوئی کرتا ہے بھائی دیکھو دیکھو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، چاہے پیسہ ہو چاہے برتن ہو چاہے جو بھی ہو، تو فرمایا اس کو ادا کر لو، اس میں کوئی گڑبڑ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، بس امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں۔ بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن ذرا امانت کا اور ذرا سمجھو۔ لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دیکھو یہ زندگی اور جسم امانت ہے، میں نے پہلے بتایا کہ دیکھو ہماری باڈی جو ہے وہ بھی، اور ہماری حیات جو ہے زندگی، یہ بھی امانت ہے۔ اب اس کو کون امانت سمجھتا ہے؟ پیسے پاس میں رکھ کر بولے ہاں ہم تو امانت دار ہے اور اپنے آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے، یاد رکھو ہماری زندگی جو بھی ہو، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، یہ سب امانت ہے۔ اب بتاؤ اس امانت میں اگر ہم نے حکموں کے مطابق عمل نہ کیا تو خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر ہم مومن ہوئے؟ فرمایا وہ ہماری زندگی ہے، اور ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے اسی طرح ہمارا پورا جسم، ایک تو وقت ہے جو ہمیں 24 گھنٹہ ملا، یہ بھی امانت، اور 60-70 سال پورا کا پورا ہر دن کا 24 گھنٹہ دیکھو، یہ امانت۔ دوسرا ہماری باڈی، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، کان، دماغ، سب کچھ، تو جسم سر سے لے کر پاؤں تک کی امانت ہے۔ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جل شانو نے یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی امانت ہے۔ سن لے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بتاؤ کیا تم یہ اعضاء کہیں بازار سے خرید کر لائے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت سے ہمیں دے دیے ہیں، اور ہمیں فرما دیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے، البتہ ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ میں مت استعمال کرنا۔ یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ تم استعمال کرو، لیکن ہمارے خلاف مت استعمال کرو، معصیت گناہ میں مت استعمال کرنا ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہ زندگی اور یہ جسم اور یہ اعضاء کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے انسان کے لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہوگی؟ خودکشی حرام اس لیے ہے کہ یہ امانت ہے اور تم اپنی امانت کو بغیر اس کی اجازت کے تم ہلاک کر رہے ہو، تو پھر یہ حرام ہو گیا۔ خودکشی اور اپنے آپ کو قتل کر دینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جان اور جسم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم یہ چاہتے کرتے، چاہے اس کو تباہ کرتے یا برباد کرتے،
یا آگ میں جلا دیتے، لیکن چونکہ جان اور یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے یہ امانت اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ کس کو سپرد کرنی ہے؟ اللہ جب مانگے تو ہماری امانت لے لے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے اس وقت ہم جائیں گے۔ پہلے سے خودکشی کر کے اپنے جان کو ختم کرنا امانت میں خیانت ہے۔ جی، اس لیے منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر دو، سمجھے؟ اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر دو، یا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ لو، میرا پاؤں کاٹ لو، کوئی شخص چاہے کتنی ہی اجازت دے دے اور اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن دوسرے شخص کے لیے اس کی اس پیشکش کو، اس کی اس بات کو قبول کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اجازت دے تو بھی، البتہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میرے پاس پیسے ہے تم لے لو اور تم ان پیسوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ پیسے لے لے اور جو چاہے کرے، لیکن جان لینے اور اعضاء کا لینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جسم اور جان ہمارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہے، اور جب امانت ہے تو اس کو اس کام میں استعمال کرنا جس کی مالک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بچانا جس سے مالک ناراض ہو اور جو مالک کو ناپسند ہو۔ تو ہم امانت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھ دی وہ امانت ہے، بلکہ امانت کا مفہوم وسیع ہے۔ تو پہلا کیا امانت ہے؟ ہماری زندگی امانت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہماری باڈی امانت ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہمارا وقت کیا ہے؟ امانت ہے۔ اسی طرح زندگی کے لمحات جو گزر رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ پہلے بات آئی، ہر سیکنڈ پر اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہمارا سیکنڈ یہ امانت ہے، اس پر اللہ کا حکم ہے، اس کو وہاں استعمال کرو۔ اگر غفلت میں ہم نے کر دیا تو پوچھ ہوگی۔ یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، کیا کرنا ہے اس لمحات میں، ان سیکنڈوں میں کیا کام کرنا جو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اگر ان لمحات کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اللہ، آپ بتاؤ کیا ہم نے اپنے وقت کو، گھنٹوں ہمارا وقت بیکار جا رہا ہے، اور خصوصاً نیٹ پر بیکار جا رہا ہے، موبائل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے میں جا رہا ہے۔ یہ سب خیانت نہیں ہو رہی تو اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں وقت اس لیے دیا تھا؟ کیا فائدہ ہمارا؟ ہاں، موبائل میں کسی کے سوال کا جواب دیا جائے، کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ کر سیکھ رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ فائدہ ہوا، لیکن بیکار ادھر ادھر کے واٹس اپ دیکھ رہے، بیکار میسج دیکھ رہے، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو یاد رکھے یہ وقت امانت ہے، اب ہم اس میں خیانت کر رہے، بہت زیادہ خیانت کر رہے۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخری رکوع میں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ امانت تم اٹھا لو۔ تم سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا
کہ نہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈرے۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں عقل دیں گے، ہم تمہیں سمجھ دیں گے، ہم تمہیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ زندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی، اور ہم تمہیں بتاویں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ کرنا ہے، فلاں کام میں نہیں کرنا ہے، اور اگر تم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہوگی اور دائمی عذاب ہوگا۔ یہ امانت تھی، اور یہی قرآن ہے، اور یہی قرآن ہے۔ قرآن امانت ہے نا، تو ہم قرآن کو تو امانت سمجھتے ہیں۔ قرآن کے احکام جو ہے اس کے مطابق اس باڈی کو چلانا، یہ ہے زندگی کی امانت، کہ جسم کو، زندگی کو، وقت کو کیسے استعمال کرنا وہ قرآن نے بتا دیا۔ تو جب اس امانت کی پیشکش آسمانوں پہ کی گئی کہ تم یہ امانت اٹھا لو، تو آسمانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالات میں بہتر ہے، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ اگر یہ امانت ہم نے لے لی تو پتہ نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں گے یا نہیں، اور اگر نہ سنبھال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائمی جہنم کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہمیں جنت ملے اور نہ جہنم ملے، ہم جہاں ہیں وہیں پر بہتر ہے۔ اس وقت عافیت سے تو ہے، چنانچہ آسمانوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس امانت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس پر؟ زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑا اور ٹھوس کرہ ہے، تیرے اندر سختی ہے، تیرے اندر پہاڑ ہے، سمندر ہے، درخت ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، تم یہ امانت لے لو۔ تو زمین نے کہا کہ میں اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں نے اٹھا لی تو خدا جانے میرا کیا حشر بنے گا، لہذا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہونے میں پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، تم یہ امانت اٹھا لو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہ تم یہ امانت اٹھا لو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، ان سب روحوں کو جمع فرمایا، اور ہر روح ایک چھوٹی سی چوٹی کی شکل میں سامنے آئی، ہر روح، اور اس وقت ان کے سامنے امانت پیش کی کہ آسمان و زمین اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے، تم یہ امانت لیتے ہو؟ تو اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں۔ اب یہ سب سے کمزور، سمجھے، اس وقت میں تو چوٹی کی طرح تھے، سب سے کمزور، اور کہا ہاں اس کو اٹھانے سے میں لیتا ہوں۔ تو انسان نے کہا ہاں میں لیتا ہوں۔ جب انسان نے قبول کر لیا تو یہ امانت اس کے پاس آ گئی۔ لہذا یہ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ بولتے جاؤ، یہ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ اعضاء کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ عمر کیا ہے؟ امانت ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب جو اس امانت کا پاس کرے گا، ادا کرے گا، انسان دنیا آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہو۔ اس کو کہا وہ کامیاب کون ہے؟ جو امانت کو ادا کرے۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے، سمجھے، اس کو کہتے ہیں امانت کا سب سے پہلا مفہوم، کہ کیا ہے؟ زندگی امانت، اور جسم امانت،
آزا امانت، عمر امانت، اور ایک ایک سیکنڈ امانت. دیکھو دین کو سمجھا رہے ہیں کس طریقے سے، امانت کے راستے سے بھی، کہ اس کو کیسے. ابھی ہم تھوڑا سا بیٹھ کر سوچے کہ کیا ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جیسے بتایا؟ شاید 1%، 2%، 10% کر رہے ہو. تو ذرا رونا چاہیے کہ اللہ ہم کدھر ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے بہت بڑے دیندار ہیں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد تو پتا چلا کہ ہم تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ. بس آج یہاں پر ہی رکھے، کل انشاءاللہ اس کے بعد دوسری امانتیں کیا کیا ہے وہ بتائیے.